آج ہم لوگ صابان کی برکت کے بارے میں جانیں گے اور ان 4 راتوں کے بارے میں بھی جانیں گے کہ جس میں کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ سو مچ بلیسڈ منتھ، سو مچ، بہت ہی زیادہ مبارک مہینہ ہے ہمارے درمیان۔ Allah's noble رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم states as regards to the holy month of Saban, Saban is my month and Ramzan is the month of Allah Rabbul Izzat۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صابان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو اس سے زیادہ ایک عاشق رسول کے لیے اس مہینے کی اور کیا سگنیفیکنس ہو سکتی ہے، اور کیا اس مہینے کی خوبصورتی بیان کی جائے کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ صابان میرا مہینہ ہے۔ عاشق رسول کے لیے تو یہی کافی ہے۔ سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صابان کے ان 5 حرفوں کے بارے میں کیا خوب فرماتے ہیں۔ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی کا ہے۔ عین فور الف، عین کا معنی بلندی ہے۔ اینڈ با فور بر یعنی کائنڈنس اینڈ بلیوننس، یعنی با سے مراد بر ہے، بھلائی ہے، نیکی ہے۔ الف فور الفت، افیکشن، الف سے مراد محبت ہے۔ اینڈ نو فور نور یعنی لائٹ، نو سے مراد نور ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ وہ 5 برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ صابان کے مہینے میں اپنے بندوں پر عطا فرماتے ہیں، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں بلندی ملتی ہے، بزرگی ملتی ہے، نور ملتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ڈیووٹیز تھے یعنی صحابہ کرام تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو عبادتوں کی طرف رجوع لیتے اور ساتھ ساتھ کیا کرتے، اپنے معاملات کو سمیٹنا شروع کرتے۔ صابان کا مہینہ آتا تو کاروباری لوگ اپنا لینا دینا کر لیتے، حکمران کیا کرتے، وہ اپنا سارا معاملہ سیٹل ڈاؤن کر لیتے، اور اس کے بعد جب رمضان آتا تو وضو کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ ایکچولی the month of Saban is the preparation of Ramzan، لیکن بہت سارے لوگوں کو تو کچھ احساس ہی نہیں ہے۔ Please try to understand we are in the Shaban right now۔ صابان میں ہی تو ہم سبوں کو برکتیں لوٹنی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم سب کو حاصل کرنی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ مہینہ شعبان ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روزے رکھتے رکھتے اس کو رمضان سے ملا دیتے۔ اچھا، ہمارے نبی روزے کیوں رکھتے تھے یہ بھی سن لیجئے۔ نبی پاک ہماری تعلیم کے لیے روزے رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ I ask رسول اللہ I see that you observe fast more extensively in the month of Saban compared to any other month۔ حضور، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ باقی تمام مہینوں سے زیادہ صابان کے روزوں کی کثرت فرماتے ہیں۔ یقیناً اس میں رمضان کے روزے تو الگ ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں It is a month between Rajab and Ramazan۔ لوگ ان سے غفلت میں ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو اس وقت میں روزے سے ہوں۔ ذرا سوچیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی، وہ تو گناہ سے پاک ہے۔ تو یہ سب بے شک ہماری تعلیم کے لیے ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ دیکھو جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اس رات ہمارے آپ کے سب کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ، کیا ہم جانتے ہیں ہمارے اعمال میں کیا ہے؟ کتنی خطائیں، کتنی بے شرمیاں، کتنے جرم ہیں؟ کیا ہمیں آج شرم آ رہی ہے؟ کیا یہ فیلنگز ہے کہ یا اللہ کچھ نہیں ہے، آج ہمارے اعمال تیرے دربار میں آ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس میں ہمارے سارے گناہ ہیں، کچھ نہیں مالک تیرے بارگاہ میں پیش کرنے کو۔ اور میرے کریم، ہم پہلے سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم امتحان میں فیل ہیں، مگر میرے مالک آج مغفرت کی رات ہے، آج رحمت کی رات ہے۔ اگر تیری رحمت صرف اچھوں پر برستی رہی تو ہم کدھر جائیں گے؟ آج ہمیں گڑگڑانا ہے، اللہ کے سامنے معافیاں مانگنی ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہیں۔ روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ آج کی رات
وہ رات ہے کہ جس کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اللہ کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں آج اس کی ساری دعائیں قبول کروں گا۔ لیکن کیا ہم اس کیفیت میں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح گر گرا رہے ہیں کہ مولا بس آج معاف کر دیجئے؟ ہماری حالت تو یہ ہے کہ جے میں ویکھا عملہ ولے، کچھ نہیں میرے پلے، کچھ ہے ہی نہیں۔ ہم نے تو پوری زندگی گناہ میں بیکار کاموں میں بتا دی۔ بی بی عائشہ کہتی ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے، رحمتوں کی برسات ان 4 راتوں میں برساتے ہیں۔ وہ راتیں ہیں: فرسٹ، دا نائٹ آف عید الاضحیٰ، جو عید الاضحیٰ سے پہلے آتی ہے۔ سیکنڈ، دا نائٹ آف عید الفطر، جسے چاند رات کہتے ہیں، یعنی عید سے پہلے کی رات۔ تھرڈ، دا 15th نائٹ آف شعبان، 15 شعبان کی رات۔ اس رات کو مرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس رات کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، اس سال کون کون حج پر جائے گا، کون مرے گا، کون نئی زندگی لے گا، کون غریب سے امیر بنے گا، ساری چیز اسی رات کو لکھی جاتی ہے۔ اتنی رحمت و فضلت والی رات ہے۔ چوتھا، دا نائٹ آف عرفات، 8 اور 9 ذی الحجہ کے درمیان کی رات، یہ چوتھی رات آتی ہے۔ یہ رات عرفہ کی رات بھی کہلاتی ہے۔ اسی طرح کی حدیث سے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا پارٹ 2 ضرور دیکھیں۔